اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علم۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتیں، رحمتیں، فضیلت عطا فرمائے۔ خانقاہ کی طرف سے بہت ہی اچھی اچھی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی جاتی ہے۔ آپ کوشش کیا کریں کہ ان کو انٹرنیٹ کے مختلف پلیٹ فارم پر شیئر کر دیا کریں۔ الحمدللہ جہاں آپ کو فائدہ ہو رہا ہے سب کو فائدہ ہوگا۔ سورہ قریش کا عمل یہ بہت ہی بابرکت عمل ہے۔ گھر کی چوکی لگائیں، گھر کو کڑا لگائیں، ہر کسی کے لیے ہر کوئی لگا سکتا ہے۔ اس میں لازمی نہیں ہے کہ کوئی عامل کا ہونا ضروری ہے، ہر کوئی لگا سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ثانیت عطا فرمائے گا۔ خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ کی طرف سے بہت ہی پیاری پیاری اعمال پر کتاب ترتیب دی ہے، اعمال بختانوش۔ اچھا، یہ عمل جو ہے وہ حاضرات کا ہے، یہ عمل جو ہے وہ شہنشاہ جنات کا ہے۔ تو اس میں شہنشاہ جنات خود آتے ہیں۔ اب اس میں ہوتا ہے کہ اس کی پڑھائی کی جاتی ہے، اس کا چلہ کیا جاتا ہے۔ چلہ کرنے کے بعد جو ہے نا وہ پہلے دن سے، پہلے چلے سے ہی آپ جو ہے وہ، اگر آپ کا یہ شوق ہے کہ میں علاج معالجہ کروں تو آپ اس سے پہلے چلے سے ہی علاج معالجہ شروع کر سکتے ہیں۔ تو پہلے چلے میں اس کی کس طرح حاضری ہوگی اس کے لیے بہت آسان ہے۔ اس میں تحریر بھی لکھی ہوئی ہے اور ساتھ میں اس کا نقش دیا ہوا ہے۔ اچھا، یہ نقش جو ہے آپ نے اس کا جو اس میں ترکیب لکھی ہوئی ہے، فلیطہ بنانا ہے اور پھر اس کو چراغ میں جلانا ہوتا ہے۔ تو چراغ میں وہ شہنشاہ جنات حاضر ہوگا، اور پھر موکلات اور پھر جو مریض کے اوپر جنات وغیرہ وہ بھی اس میں حاضر ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ پہلے چلے کے بعد آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آگے آپ اس کی پڑھائی کریں، ذکر کریں، مزید اس کو پختہ کریں۔ جیسے جیسے آپ پڑھائی کرتے جائیں گے، پھر جب 2-3 چلے ہم کر لیتے ہیں تو اس پہ پھر ہوتا ہے کہ یہ پھر جو ہے نا وہ شہنشاہ جنات خود تشریف لاتے ہیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمارے اکثر احباب سوچتے ہوتے ہیں کہ لو جی ایک چلہ کر لیا تو موکل نہیں آیا، جن نہیں آیا، کچھ نہیں آیا۔ تو آپ دیکھیں نا کہ اتنی جلدی یہ چیزیں آنے والی نہیں ہوتی۔ ہمارا اکثر یہ ہوتا ہے کہ 3 دن عمل کرو تو موکل آ جائے گا۔ اصل جو چیز ہے بزرگوں کے زندگی کے معاملات دیکھیں، جب ہم کوئی پڑھائی کرتے ہیں، ہم پڑھائی کرتے ہیں تو ہم اس چلے کے، اس پڑھائی کے، اس عمل کے مطابق جب ہم بنیں گے تو وہ چیزیں آئیں گی۔ ایسے نہیں ہوگا کہ ایک چلہ کیا تو وہ آ جائیں گی۔ جب ہم ان کے مطابق ہوں گے تو آ جائیں گی۔ اب یہ ہے کہ انگوٹھے پر حاضری ہوتی ہے کہ انگوٹھے پر کس طرح حاضری کی جاتی ہے، پھر اسی طرح بچے پر حاضری کس طرح کی جاتی ہے وہ بھی اس میں ترکیب لکھی ہوئی ہے، اور پھر اسی طرح حصار کس طرح کیا جاتا ہے، چراغ بنانے کا طریقہ اس میں موجود ہے، جناتی مریض کا علاج کس طرح کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں یہ دوسری اپنا ہے جو ہے وہ حاضرات کا عمل۔ تو اس میں جو ہے جادو جنات کے علاج کا بھی طریقہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ حاضرات کا عمل ہے تو اس کی بہت تفصیلی کتاب نہیں ہوتی، حاضرات والے اعمال کی نہیں ہوتی، کیونکہ جب وہ چیز آپ کے سامنے آ جائے گی پھر آپ نے کتاب تو ایک سائڈ پہ رکھ دینی ہے۔ پھر آپ کی 1 to 1 ملاقات ہوگی، آپ نے کہا کہ یہ دیکھو مریض میرے پاس بیٹھا ہوا ہے، اب اس کے جو ہے نا وہ استخارہ کرو، چیک کرو یہ اس کے اوپر کیا مسئلہ ہے، وہ آپ کو بتائے گا بھئی یہ اس کے اوپر یہ مسئلہ ہے۔ تو شہنشاہ جنات کا یہ عمل بہت ہی پاورفل ہے۔ اب یہ تھا کہ جب آپ اس کے عامل ہو جائیں گے تو آپ اس سے آگے کام لے سکتے ہیں، علاج معالجہ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح آپ جو ہے وہ جادو جنات کا بھی علاج کر سکتے ہیں۔ اور یہ عمل اتنا پاورفل ہے کہ اس میں جو پیچھے جنات، جس میں خاص کر کے جب شہنشاہ جنات آتے ہیں تو وہ بہت زیادہ طاقت والے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ ثانیت عطا فرمائے گا۔ جو احباب بھی اس کو عمل کو کرنا چاہتے ہیں، ہدیتاً یہ کتاب جو آپ ہماری خانقاہ سے لے کر اس میں پوری ترکیب طریقہ کا لکھا ہوا ہے، آپ عمل کریں گے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی نگرانی کریں گے۔ تو دیکھیں اس میں یہ ڈر خوف بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ تو میں نے اکثر میری ویڈیو میں یہ بتاتا ہوتا کہ دیکھیں یہ جو چیزیں آتی ہیں جو ہم آپ کو بتائیں گے وہ آپ کے دوست ہوں گے، آپ کے خیر خواہ ہوں گے، آپ کے دشمن نہیں ہوں گے۔ دشمن وہ ہوتا ہے جس کو ہم تابع کر رہے ہوتے ہیں، اس کو پتا کہ یہ مجھے تابع کر رہا ہے، ساری زندگی مجھے اذیت دے گا، لیکن جب ہم کسی کو دوست بناتے تو وہ خوشی خوشی ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ تو برحال اللہ ثانیت عطا فرمائے گا۔ سورہ قریش کا یہ بابرکت عمل ہے۔ اب اس میں ہے کہ اکثر ہم دیکھا ہے کہ ہمارے گھروں میں ناچاکیاں ہوتی ہیں، لڑائی ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، اور پھر اس کا جس طرح جو ہے نا وہ سرا بھی نہیں ہمیں ملتا، اور وہ کہاں سے شروع ہوا وہ بھی نہیں ملتا، لیکن لڑائی جھگڑے رہتے ہیں۔
تلخ کلامیاں رہتی ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر بہتان لگا دینا، ایک دوسرے کو خام خواہ ٹارچر کرنا، پریشان کرنا. تو اکثر یہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو تانا دینا، اور پھر کیا ہے کہ گھر میں ایک تسلسل چل پڑتا ہے نافرمانی کا اور بدتمیزی کا، اور پھر جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کا، بس وہ ایک وہ تسلسل چل جاتا، پھر یہ بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے تو بزرگ کہتے ہیں کہ بھائی بولنے سے پہلے تولو اس کو. تو جب ہم تھوڑا تھوڑا شروع کرتے ہیں، یہ کرتے کرتے پھر بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ کرنے والا بندہ خود ہی پریشان ہوتا ہے کہ بھئی اس کو اب سٹاپ کس طرح کریں، روکیں کس طرح. ٹھیک ہے نا. تو یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے. آپ نے ترکیب اس طرح کرنی ہے کہ سورہ قریش کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے، 70 مرتبہ پڑھنا ہے. ایک لیمن پہ دم کر لینا ہے، پھونک مارنا ہے. آپ نے اس کو جو ہے نا وہ دوسرا لیمن رکھ لیں، ادھر دوسرا لیمن لیں، اس کو پڑھ کے 70 مرتبہ پھر دم کر دیں. چوتھے پہ 4 لیمن پہ آپ نے دم کرنا ہے، پڑھ کے اپنا سورہ قریش. ٹھیک ہے نا. اب آپ نے یہ کر لیا. یہ کرنے کے بعد آپ نے تو 5 شیطانوں کے یہ نام آ رہے ہیں آپ کے سامنے. اب کیا کرنا ہے کہ آپ نے اسی طرح پہلے سب سے اوپر ابلیس آ جائے گا. آپ نے اسی طرح کوئی بھی لوہے کی کی لے لیں، یا پھر یہ پن ہوتی ہے جو آفس پن جس کو کہا جاتا ہے، فائلوں میں بھی لگائی جاتی ہے اکثر. یہ بچے اسکول جو جاتے ہیں زیادہ وہ بھی لگاتے ہیں. تو بہرحال وہ پن جو ہوتی ہے وہ بھی، یا پھر کوئی سوئی وغیرہ سے، کسی سے جو موٹی سوئی بھی اکثر ہوتی ہے تو اس سے بھی آپ نے یہ نام اس کے اوپر لکھنا ہے. لیمن کے اوپر نام لکھنے کے بعد 70 مرتبہ اس کے اوپر پڑھ کے دم کریں. چاروں پہ باری باری لکھنا ہے، باری باری علیحدہ علیحدہ 70 مرتبہ پڑھ کے دم کرنا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، شب جمعہ یعنی کہ جمعرات والے دن آپ نے عصر کے وقت یہ آپ نے چاروں کونوں میں رکھ دینا ہے. عصر کے وقت، تو اب یہ جمعرات والے دن عصر کے وقت رکھا ہے. آگے جمعہ آ گیا، جمعے سے پھر آگے ہفتے والے دن آ گیا. ہفتے والے دن صبح 10-11 بجے کے قریب آپ نے چاروں لیمن باری باری اٹھانے ہیں. اٹھا کے تو آپ نے یہ کرنا کہ گھر کے جتنے افراد ہیں، چھوٹے بڑے، سب کے اوپر سے 7 مرتبہ اینٹی کلوک اس کو گھما کر گھر کے بیچ میں، بالکل صحن جہاں بیچ میں گھر بنتا ہے، بیچ میں رکھ کے اس کو، اگر آگے پیچھے 2 فٹ 3 فٹ ہو جائے تو مسئلہ نہیں، بہرحال بیچ میں رکھ کے اس کو 4 ٹکڑے کرنے، اس کو جلا دینا ہے. اب آپ نے رکھ لینا ہے، راکھ اس کی رکھ لینی ہے. دوسرے جمعے پھر اسی طرح کرنا، 3 جمعے اسی طرح کرنا. 3 جمعے کر کے جب تیسرے مرتبہ کر لیں، اس کی راکھ کو اکٹھا کر لیں. آپ نے یہ نہر، دریا، سمندر چلتے پانی میں اس کو بہا دینا. الحمدللہ گھر میں اگر شیطانی وسوسے ہیں، شیطانی خیالات ہیں، اور اسی طرح شیطانی چیزوں کے اثرات ہیں، اور اسی طرح اگر گھر میں کوئی بچوں کے اوپر جس طرح بچے بہت زیادہ ضد اڑی کرتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، تو یہ بہت ہی بہترین عمل ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح ہمارے بزرگ جو ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب رات کو لیٹتے ہیں تو ان کے برین میں ایک عجیب فلم شروع ہو جاتی ہے کہ بس وہ وسوسے، خیالات، وہ باتیں آنا شروع ہوگی، وہ کرتے 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 اب کیونکہ کیا برین کو سکون نہیں ملا. برین کو سکون ملے گا تو نیند آئے گی. اب برین کو سکون نہیں ملا، نیند نہیں آتی. اب وہ ساری رات سوچتے رہتے ہیں، آدھی آدھی رات تک سوچتے رہتے ہیں. جب نیند کا بہت غلبہ آتا ہے پھر نیند آتی ہے. تو میرے پاس اکثر مریض جب آتے ہیں تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں رات کو کوشش کریں، جو بزرگ ہوتے ہیں تو کوشش یہ کریں کوئی گرم پڑھائی نہ پڑھیں، جیسے آیت کریمہ یا کہار ہے، اس طرح کی گرم پڑھائی کوئی نہ پڑھے. اگر کوئی پڑھنی بھی ہے تو وہ جمالی ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا پڑھیں، آرام آرام سے، یعنی کہ بالکل ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، سپیڈ نہ ماریں. سپیڈ ماریں گے تو آٹومیٹلی آپ کا جسم میں حرارت پیدا ہوگی. جب حرارت پیدا ہوگی نیند اڑ گئی، نہیں آئے گی. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سوچتے ہیں، خیالات میں سوچتے 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 کیا ہوتا ہے کہ نیند اڑ جاتی ہے. تو بھی آپ نے یہ کرنا، کوشش یہ کرنا کہ برین کو ریلیکس رکھیں تو بھی نیند آ جاتی ہے. بہرحال یہ شیطانی معاملات کی وجہ سے ہوتی ہے. اب آپ لیمن کاٹیں گے تو یہ وسوسے ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے 3 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے. اب ایک صدقہ اس میں دے دینا. بڑے کا جانور لے لیں، بڑے جانور کا گوشت لے لیں 1.25 کلو نارمل لینا ہے.
اس میں وہ نہیں ہے کہ کوئی ہڈی والا ہو یا گوشت ہو، نارمل لے کے نیت کرنی ہے کہ میں تمام گھر والے جتنے افراد ہیں، نام نہیں لے سکتے کہ ان کی طرف سے یہ صدقہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ صدقہ آپ کسی غریب کو دے دیں، کسی کو کھانے کے لیے دے دیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ گداگر بھی ہوتے ہیں، ان کو بھی دے سکتے ہیں، پھر یہ لوگوں کو سڑکوں پہ جو لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں اکثر ان کو بھی لے لیتے ہیں، کسی غریب کو دے دیں، ٹھیک ہے نا، جو آپ سمجھتے ہیں غریب ہے۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ آپ کی بلائیں اس کے اوپر چلے جائیں گے، یہ آپ ویسے صدقہ کرنا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس نیت سے کریں گے، اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے گا اپنے کرم سے، فضل سے۔ تو یہ عمل بہت ہی بابرکت ہے، اور اس میں یہ ہوگا کہ جب آپ یہ عمل کر لیں گے تو آپ کے گھر پہ تا حیات کے لیے چوکی لگ جائے گی، یعنی کہ حصار لگ جائے گا۔ اب اس میں ہوتا ہے کہ جب ہم پڑھائی کرتے ہیں پہلے تقریباً 7 دن تک تو جو ہے نا اس کے موکلین آپ کے چاروں گھر کونوں میں موجود ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے اگر وہ گھر میں اگر کوئی جناتی مریض، اس کو جنات نظر آتے ہیں، جنات اگر نظر آتے ہیں، وہ دیکھ سکتا ہے کہ کونے میں، چاروں کونوں میں موکلین کھڑے ہوں گے، وہ آپ کے گھر کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ 7 دن تک حفاظت کرنے کے بعد پھر وہ چلے جاتے ہیں، یعنی کہ اس کو گھر کو مضبوط کر دیتے ہیں، چوکی لگا دیتے ہیں، حصار لگا دیتے ہیں، قلعہ بنا دیتے ہیں، پھر وہ اپنا کام کر کے چلے جاتے ہیں، رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو میری طرف سے تمام احباب کو اجازت ہے، جو احباب مجھ سے بات کر کے اپنا استخارہ کروانا چاہتے ہیں، علاج معالجہ کروانا چاہتے ہیں، تو یہ اسکرین پر نمبر آ رہا ہوگا 030511611919، اس نمبر پہ رابطہ کریں گے، اپارٹمنٹ بک کروائیں گے، آپ مجھ سے رابطہ کر کے اپنا استخارہ کروا سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کا، اپنے بچوں کا اور اپنوں کا، اور اسی طرح اپنے بزنس کا، کاروبار کا، نوکری کا، جاب کا، اللہ آسانی عطا فرمائے گا۔ تو یہ عمل جو ہے وہ تمام احباب کو اجازت ہے۔ اب اس میں ہوتا ہے کہ ہمارے احباب کئی سوچتے ہیں کہ لو جی میں تو عامل ہو ہی نہیں، میں نے تو کوئی عمل کیا نہیں ہوا، میں نے کوئی اس طرح۔ دیکھیں یہ میں نے نارمل بتایا، گھر میں اگر کوئی مسئلہ وغیرہ نہیں ہے تو پھر کریں۔ اگر خدا نہ خواستہ گھر میں حاضریاں ہوتی ہیں، گھر میں اگر جنات ہیں، گھر میں کوئی خطرناک جنات ہے، گھر میں کوئی خطرناک جادو ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر یہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے لیے یہ ہے کہ پہلے گھر کی صفائی ہوگی تو پھر ہم جو ہے نا وہ اس کو حصار میں لے کے آئیں گے، چوکی لگائیں گے۔ اصول بھی یہی ہوتا ہے کہ پہلے اگر خدا نہ خواستہ گھر پر جادو کے معاملات، جنات کے معاملات ہے، تو اس کو پہلے صفائی کی جاتی ہے، پھر اس کے اوپر چوکی لگائی جاتی ہے، اس کو باندھا جاتا ہے۔ اللہ آسانی عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔